بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع البررة السفرة الكرام والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے جو عظیم سامان فرمایا ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ نزول قرآن ہے، نزول قرآن اس کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ بعثت نبی، قرآن کا اتارنا اور نبی کا بھیجنا۔ یہ دو چیزوں کو مجموعہ انسانی ہدایت کا نظام ہے، اسی پر ڈیپینڈ ہے، مبنی ہے، منحصر ہے پوری کائنات کا نظام ہدایت۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کتاب پر عمل کرنے کا اور اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کا آئیڈیل اور نمونہ۔ پہلی نعمت کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، دوسرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور قرآن کریم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ ہدایت بھی ایک دوسرے سے جدا ہو کر باقی نہیں رہی، جب ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہو تب تک وہ ہدایت ہے، الگ الگ ہو جائے تو پھر ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اللہ تعالیٰ نے بیان قرآن اتارا، دونوں اللہ نے خود اتارے۔ سورۃ القیامہ میں فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کا محفوظ رکھنا، آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ سے پڑھوا دینا سب ہمارے ذمے ہے، اس لیے آپ جلدی مت کیجیے۔ اِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہمارا پڑھنا پورا ہو جائے تب آپ اس کے بعد پڑھیے، کیونکہ حضور علیہ السلام اس اندیشے سے کہ کہیں اس عظیم کلام کا کچھ حصہ رہ نہ جائے اور محفوظ رہنے سے چوک نہ ہو جائے، حضرت جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو منع کر دیا کہ جبرائیل کے ساتھ ساتھ مت پڑھیے، سن لیجیے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ کہیں چوک نہ ہو جائے، بھول نہ ہو جائے، تو اس کی فکر مت کیجیے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس قرآن کو ہم آپ کے قلب مطہر پر اتار رہے ہیں اس قرآن کو محفوظ بھی رکھیں اور آپ سے اسی طرح من و عن پڑھوا بھی دیں۔ اس لیے اِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ہمارے پڑھنے کے بعد آپ پڑھیے۔ جبرائیل کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا فرمایا، اس لیے کہ جبرائیل تو بس وہ قاصد تھے، لوگوں نے حضور علیہ السلام کو قاصد سمجھا۔ آپ قاصد نہیں تھے، آپ رسول تھے، جبرائیل قاصد تھے، ان کا کام بے عین ہی لا کے پہنچا دینا تھا، اور نبی کا کام بے عین ہی پہنچانا نہیں، اس کو تو پہنچا ہی دینا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی شرح بھی بیان کر دینا۔ یہ جبرائیل کا کام نہیں تھا، یہ نبی کا کام تھا۔ تو بعض حضرات کو جو اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں، جو خارج اسلام ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ کہتے ہیں
نبی ایز اے پوسٹ میں صرف کتاب لا کر دینا ان کا کام ہے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں۔ وہ اتے سے زیادہ کے لیے نہیں مبعوث کیے گئے، صرف اتے کے لیے کہ کتاب لا کر پہنچا دیں، بس اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ غلط بات ہے، یہ جبرائیل کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ جبرائیل کا کام اتنا ہی تھا کہ وہ بعین ہی لا کر پہنچا دیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا اذا قرأناہ، جب ہم پڑھ چکے تو اللہ نے جتنا پڑھا جیسا پڑھا جبرائیل اسی طرح پہنچا دے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف پہنچانا نہیں تھا کہ ان سے لوگوں سے کہ لوگوں اللہ نے میرے ذریعے ایک کتاب بھیجی ہے، یہ کتاب لے لو، سمجھ لو، پڑھ لو، عمل کر لو، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ نبی کا کام نہیں تھا۔ نبی کا کام هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ ساری ذمہ داریاں نبی کی ہیں، کتاب سنا دینا، پھر اس کو سمجھا دینا، پھر صرف کتاب ہی نہیں پہنچانا بلکہ وہ حکمت جو کتاب کے علاوہ بیان قرآن کے عنوان سے نازل کیا گیا ہے اس کو بھی پہنچا دینا امت کو، اس کی بھی تعلیم دینا، جس کو ہم لوگ سنت یا حدیث رسول کہتے ہیں، اس کی بھی تعلیم دینا۔ اور وَيُزَكِّيهِمْ، صرف سکھا دینا نہیں بلکہ ان کا پاک بھی کرنا، صاف بھی کرنا، تربیت بھی کرنا، کفر سے پاک کرنا، شرک سے پاک کرنا، بدعات سے پاک کرنا، خاندانی عائلی اور فیملی رسومات سے پاک کرنا، 100% ہر اعتبار سے توحید کے مزاج اور منہج پر امت کو لانا۔ یہ تزکیہ ہے، یہ نبی کی ذمہ داری تھی، یہ سب نبی کرتے تھے۔ تو اب لوگوں نے سوچا کہ اگر نبی سے بیان قرآن بھی لیں گے تو قرآن کے نام پر اپنی خواہشات کو پھیلانے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ یہ کمال ہے کہ قرآن کریم ایک جامع، مختصر اور وسیع معانی کو اندر لیا ہوا کلام ہے۔ اس کو اگر اللہ تعالیٰ اس کا بیان نبی پر نہ اتارتے تو وہ لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے جن پر قرآن اترا تھا، حالانکہ ان کی زبان تھی، ان کی لینگویج تھی، ان کے ماحول میں کی زبان میں اتارا گیا، پھر بھی نہیں سمجھ سکتے تھے اگر اللہ اس کا بیان نازل نہ فرماتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے اتنا اور علم بھی دیا گیا ہے، بلکہ ایک دوسری روایت میں قرآن سے بھی زائد علم دیا گیا ہے۔ تو قرآن ایک مختصر کلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور وہ بہت جامع ہے، اس کی تفصیل جاننا ضروری ہے۔ اس کی تفصیل اللہ نے الگ سے اتار دی اپنے نبی پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر یہ بھی اترا، وہ بھی اترا۔ اس کا نام بھی وحی ہے اور اس کا نام بھی وحی ہے، دونوں کو وحی کہتے ہیں، اس لیے کہ بغیر وحی کے تو نبی بولتے ہی نہیں تھے۔ ان هو الا وحی یوحی، جو وحی کی گئی وہی ان کی زبان مبارک سے نکلتا تھا۔ تو قرآن کے نام سے جو آپ نے دیا وہ بھی وحی ہے، اور جو سنت کے نام سے آپ نے دیا وہ بھی وحی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے نام سے جو دیا گیا ہے یہ اللہ کا پڑھا ہوا ہے اور اللہ کا کلام کیا ہوا ہے، اور جو وحی کے نام سے، حدیث کے نام سے، سنت کے نام سے علم اللہ نے ان کو دیا وہ بھی وحی ہے، لیکن وہ اللہ کا کلام کیا ہوا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس کو اپنی زبان سے کلام نہیں فرمایا، بس نبی کے قلب میں اپنے علم سے ان کے علم میں منتقل کر دیا، اس لیے اس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں اور قرآن کو وحی متلو کہتے ہیں۔ ایک اور فرق بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم ہے اس کو نماز میں پڑھ سکتے ہیں آپ، اس نماز تو قرأت کے بغیر نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ قرأت تو پڑھنا پڑے گا،
فقرؤوا ما تیسر من، قرآن میں سے جتنا ممکن ہو سکے پڑھو۔ تو کچھ نہ کچھ تو قرآن پڑھنا ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو جو قرآن میں پڑھا جا سکتا ہے، نماز میں پڑھا جا سکتا ہے، اس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اسی کا نام وحی متلو ہے۔ اور جو نماز میں پڑھنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس وحی کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی حدیثیں پڑھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا کہ نماز میں حدیثیں پڑھ لیا تو نماز ہو گئی اس کی، نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ حالانکہ وہ بھی وحی ہے، لیکن وہ وحی نماز پڑھنے کے لیے کافی نہیں، کیونکہ وہ اللہ رب العزت نے محض علم کے طور پر الہام کر دیا حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر۔ اور یہ جو ہے، اس کو یہ شرف حاصل ہے، قرآن کریم کے 30 پارے کہیے، 114 سورتیں، 6666 آیتیں، یہ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، یہ قرآن کا ایک ایک حرف اللہ کا خود پڑھا ہوا ہے، وہ اللہ نے کلام کیا ہے۔ چونکہ اس وحی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی زبان سے کلام ہوا ہے، اس لیے اس کو پڑھنا نماز میں ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قرآن کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ شرف اس کو حاصل ہے، اس وحی کو نہیں۔ تو اب یہ دونوں وحی مل کر ہدایت ہے۔ اگر کوئی قرآن لے لے، حدیث چھوڑ دے، تو بھی وہ ہدایت کو نہیں پا سکتا۔ اگر کوئی حدیث لے لے، قرآن چھوڑ دے، تو وہ بھی ہدایت کو نہیں پا سکتا۔ دونوں کو جو جمع کرے گا وہی ہدایت پائے گا، کیونکہ دونوں کو اللہ نے اتارا ہے اور دونوں کو چھوڑ کے نبی گئے ہیں۔ حجۃ الوداع میں فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان سے جڑے رہو گے بھٹک نہیں سکتے، کوئی نہیں بھٹکا سکے گا۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اس کے نبی کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سنت اور حدیث میں فرق ہے، وہ سمجھنے کی چیز ہے، سمجھنا چاہیے۔ حدیثیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ نہیں فرمایا، سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو سنت اور قرآن، کتاب اللہ، تو ایک کتاب اللہ کو چھوڑ کے جائے، ایک سنت رسول کو چھوڑ کے گئے۔ اب سنت رسول اور کتاب اللہ، یہ دو چیزیں ہیں جن کو حضور نے مجموعہ ہدایت فرمایا، اور دونوں اللہ کی طرف سے اتارے گئے۔ اس لیے مومن کو قرآن کریم سے بھی تعلق رکھنا چاہیے اور سنت رسول سے بھی تعلق رکھنا چاہیے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو قرآن ہے، ایک معنی میں سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ قرآن ایک خاص زندگی کی تھیوری ہے، اور وہ زندگی کی پریکٹس وہ حضور علیہ السلام کی زندگی، قرآن کی جو پریکٹیکل لائف ہے وہ حضور علیہ السلام ہے۔ اور آسان سمجھنا چاہیں تو علماء نے فرمایا ہے کہ یوں سمجھو کہ اللہ نے دو قرآن اتارے ہیں، ایک لفظی قرآن جو زبان سے ادا ہوتا ہے، ایک عملی قرآن جو صبح سے لے کے شام تک اور شعور سے لے کے موت تک کی زندگی کا نام ہے، اور وہ ایک زندگی ہے صرف، اور وہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ جس دن آپ نے انسانیت کو دعوت دی تھی، اس دن سے لے کر کے جس دن آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور آنکھیں بند کر لی، اس وقت تک کی آپ کی لائف 23 سالہ زندگی 100% قرآن، 100% قرآن ہے۔ ان کی چال چلن، رفتار، گفتار، ان کی باتیں، ان کی ہدایتیں، ان کی تعلیمات، ان کا سفر، ان کا گھر پر قیام، ان کی ازدواجی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی، ان کی جنگی اور جہادی زندگی، اور ان کی انفرادی زندگی، ان کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت یہ قرآن ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ نے خود یہ تعبیر فرمائی کہ کیا آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا، اگر وہ نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن ہے، کیونکہ وہ قرآن کی عملی زندگی کا نام نبی ہے ہمارے۔ قرآن کی عملی زندگی، اللہ کے احکامات پر کیسے چلا جائے۔
اللہ کے. اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ہدایت دینے کے واسطے قرآن اتارا تھا، لہٰذا میں قرآن پڑھ لوں گا اور میں قرآن سے جو سمجھ لوں گا اسے اسلام سمجھ لوں گا، تو وہ اس کی حماقت ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے. جب تک قرآن کو ملایا نہیں جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی زندگی سے، تب تک قرآن کو سمجھا نہیں جا سکے گا. ڈکشنری سے نہیں سمجھیں گے، لینگویج سے نہیں سمجھیں گے، لغت سے نہیں سمجھیں گے. جو سمجھے گا تو غلط ہی سمجھے، صحیح نہیں سمجھے گا. سمجھنے کے لیے کمپلسری ہے سنت رسول کو ایڈ کرنا، ملانا اس کے ساتھ. جب تک سنت رسول اور سنت صحابہ کو جمع نہیں کریں گے، قرآن فہمی نہ کسی کو ملی ہے نہ کسی کو ملے گی قیامت. جتنے مدعیان ہیں سنت رسول اور سنت صحابہ کے بغیر قرآن سمجھنے کے، انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، ان کا دعویٰ ہی رہ گیا، وہ صراط مستقیم کو نہیں پا سکے. اس لیے دو نعمتیں ہیں، یعنی ایک نعمت ہے جس کے دو حصے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے. ایک قرآن ایک کتاب کی صورت میں، دوسرا پارٹ اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی سیرت کی صورت. یہ دونوں ملا کر کے ایک ہدایت ہے جو قیامت تک کے واسطے اللہ نے ہمارے لیے اس دنیا میں رکھی ہے. اور جب دونوں کا مجموعہ ہدایت ہے تو نہ قرآن مٹ سکتا ہے نہ سنت رسول مٹ سکتی ہے. قرآن بھی باقی ہے آج تک، سنت بھی باقی ہے آج تک. اس کائنات میں کوئی پیشوا کسی مذہب کا بانی، محرک، داعی آج تک اس کائنات کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ میں بھی کوئی ایسا نہیں ہوا ہے جیسے سیدنا محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے کہ ان کی لائی ہوئی کتاب کا حرف حرف محفوظ ہے اور ان کی لائی ہوئی زندگی کا بھی ایک ایک ادا محفوظ ہے. اس میں کوئی بھول چوک نہیں ہوئی ہے، سب محفوظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اس سند کے ساتھ محفوظ رکھا گیا ہے کہ اس کائنات میں جھٹلانے کی کوئی شکل نہیں. جو بھی دنیا کے عقل مندوں کا متفقہ طریقہ ہو سکتا ہے کسی کی بات کو محفوظ رکھنے کا، اسی دنیا کے متفقہ طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن بھی اور آپ کی لائی ہوئی سیرت بھی محفوظ ہے. اس کو تعصب سے تو کوئی جھٹلا سکتا ہے، لیکن سمجھ اور عقل کے ساتھ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. چاہے کسی مذہب کا ہو، کسی دین کا ماننے والا ہو، عقل سلامت ہے تو انکار نہیں کر سکتا کہ وہ کتاب جو نبی لے کر آئے ہیں اور وہ زندگی جو نبی لے کر آئے، دونوں میں سے کسی میں کچھ کمی آج تک نہیں ہوئی، نہ کہیں اس کو چھپایا گیا. ہمیشہ دنیا کی قومیں اپنے اپنے بڑوں کی تعلیمات کو چھپاتی ہیں اور اپنے لیے خاص کر لیتی ہیں، لیکن اسلام نے چھپایا نہیں، اسلام نے تو چھپایا. کسی بھی دکان پر جاؤ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ بھی ملے گی، احادیث رسول کا ذخیرہ بھی ملے گا، قرآن کریم بھی ملے گی. اور قرآن کریم کا ایک ایک حرف پوری دنیا کی کتابوں کو ٹیلی کر لو، ایک حرف بھی ادھر سے ادھر پوری دنیا میں نہیں. کروڑوں قرآن دنیا میں ہوں گے. اگر کوئی ایسے سورسز ہو کہ ساری دنیا کے قرآنوں کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے اور ان سب کو ایک دوسرے سے ٹیلی کر کے دیکھا جائے، ایک حرف کا فرق کسی کتاب سے دوسری کتاب میں آج بھی نہیں نکالا جا سکتا. یہ پوری دنیا کو چیلنج. لوگوں نے کوششیں کی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم لوگ بولتے رہتے ہیں. لوگوں نے کوششیں کی بھی ہیں. دنیا کے ہر ملک کا انتخاب کیا، ہر ملک کے ہر بڑے شہر کا انتخاب کیا اور ہر شہر کی دکان سے قرآن منگوائی. اس کے لیے کروڑوں ڈالرز کا بجٹ خرچ کیا اور وہ ساری دنیا کی قرآنیں جمع کر کے کوشش کی کہ ہماری ساری دنیا کی بائبلیں جیسا ایک دوسرے کے خلاف ہیں، کہیں قرآن میں بھی مل جائے ہم کو کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف بتائیں. لیکن وہ ناکام ہو گئے. انہوں نے اپنی اس محنت کو اپنے ہی نزدیک چھپا لیا اور اس محنت کو عام بھی نہیں کیا کہ کہیں قرآن کی صداقت پر عیسائیوں کو یقین نہ آ جائے.
لیکن باتیں چھپتی تو ہے ہی نہیں، جب کیا تو سامنے آیا اور پتہ چلا، لیکن انہوں نے اس کو پھیلنے نہیں دیا، مشہور ہونے نہیں دیا، پر کوشش کر کے دیکھ لی۔ اللہ نے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے قرآن اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں اپنی اس آخری کتاب کو، جس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی اور جس کے لانے والے کے بعد کوئی لانے والا نہیں آنے والا، اس لیے اس کی حفاظت اگر بندوں کے ذمے کرتے تو پچھلی امتوں نے جس طرح آسمانی کتابوں کو تباہ و تاراج کر دیا، اپنی نفسانی خواہشات کو اس میں ملا دیا، عدل بدل کر دیا، بھلا دیا اور تحریف کر دی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، وہ اللہ کے کلام کے کچھ حصے میں تحریف کر دی۔ تحریف کا مطلب عدل بدل، آگے پیچھے، اور بھلا بھی دیا اس کا ایک حصہ، یاد بھی نہیں رکھا پورا۔ تو اگر ہمارے ذمے کرتے تو ہم کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اس کی حفاظت کر لیتے۔ اس لیے اللہ نے کہا پچھلی امتوں نے جس طرح میری کتابوں کی حفاظت میں ناکامی دکھائی ہے، تو بعد میں آنے والے نبی نے اس کی غلطیاں بتا دی ہیں، اور جو بھلایا تھا یاد دلا دیا ہے، اور جو بدل دیا تھا اسے صحیح کر دیا ہے۔ لیکن اب جب نہ کتاب اتارنا نہ نبی بھیجنا ہے، تو اب کیسے حفاظت ہوگی؟ یہ امت تو کرے گی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ میں حفاظت کر لوں گا، یہ بھی ایک طریقہ ہے بولنے کا، لیکن ایک طریقہ عربی میں یہ ہے ہم کریں گے، اس میں اپنی قوتوں کا اظہار ہوتا ہے، اس میں اپنی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو، ہم اتنے بڑے کائنات کے مالک، ساری مخلوقات کے خالق، ہم نے اتارا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی اس کی حفاظت کر لیں گے، تو ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم ہی کر لیں گے۔ لیکن تاریخ پر نظر ڈالیں 1400 سال کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کس طرح اللہ نے اس کی حفاظت۔ تو اللہ نے کیا اس طرح کہ اپنے ہی بندوں کے سینے چنے اور اپنے ہی بندوں کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ کر دیا، ایسا کہ ایک ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اتنی بڑی تعداد قرآن کے حافظوں کی پیدا کر دی، اس کا انتظام غیب سے کر دیا کہ اتنی بڑی تعداد کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور کسی دنیا کے حافظ کو بلا لو اور سب سے قرآن سنو، سب وہی قرآن سنائیں گے، کسی کے قرآن میں ایک رتی برابر فرق نہیں ہوگا، سب وہی قرآن سنائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض علاقوں کے لوگوں کی قرأت میں فرق ہو، بعض علاقے کے لوگوں کی قرأت میں فرق ہے۔ حجازی ایک قرأت میں پڑھتے ہیں تو مغربی ممالک کے قراء تھوڑا سا فرق ہے قرأت میں، اس قرأت کے ساتھ پڑھتے ہیں، مگر وہ بھی عہد رسالت سے آج تک محفوظ ہے، وہ بھی نیا نہیں نکالا گیا ہے، نئے کا سوال ہی نہیں۔ ایسا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے، حضرت جبرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ عرب کی لغتیں الگ الگ ہیں، ذرا ذرا فرق سے بولتے ہیں عرب، اور قرآن جو ایک ہی لغت میں قریش کے اتر رہا ہے، تو جو قبائل قریشی نہیں ہے وہ بہت کوشش کر کے بھی شاید کہیں کہیں اس کے برخلاف بول لیں، ان کی اپنی گرامر، ان کی اپنی جو لغت ہے اس میں بولیں گے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ گار ہو جائیں گے۔ سب کو قریش کی لغت پہ پڑھنا کمپلسری ہوگا، نہیں تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی کی یہ تشویش پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا 2 لغتوں کی اجازت دے دیتا ہوں، میرا قرآن 2 لغتوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے عرض کیا کہ اضافہ کر دیا جائے تو بہتر ہے،
تو 3 کی اجازت ملی، 4 کی ملی، حدیث میں ہے بالآخر 7 کی اجازت ملی کہ 7 لغتوں میں قرآن پڑھنا غلط نہیں، صحیح ہے۔ تو وہ جو دنیا بھر میں اللہ نے یہ انتظام کر دیا کہ بعض علاقوں کے قراء ایک لغت میں پڑھتے ہیں، بعض علاقوں کے ایک لغت میں، بعض علاقوں کے ایک لغت میں، اس لیے کہ اگر سب ایک جگہ چلے تو کنفیوژن ہو جائے گا، پھر لوگ اس پہ انگلی اٹھائیں گے کہ دیکھو وہ غلط، وہ امام صاحب الگ پڑھتے ہیں، وہ امام صاحب الگ پڑھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایسا قدرتی طور پہ فرما دیا، حجازی الگ لہجے میں پڑھتے ہیں، اور ہندوستان میں ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ حجاز والا انہیں کا پڑھتے ہیں، اور اس کی قرأتیں قراء جانتے ہیں کہ وہ مختلف قراءات ہیں، سیدنا عاصم کوفی کی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے بھی پھر شاگردوں کی ہے، اس طریقے سے ہوتے ہوتے وہ سب لغتیں محفوظ کر لی گئیں جنہیں اللہ نے نازل فرمایا تھا، وہ سب محفوظ کر لی گئی۔ مگر اس قرأت کے اختلاف کے علاوہ آپ کو قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا، کسی قاری میں نہیں ملے گا، کسی حافظ میں نہیں ملے گا، سب لوگ وہی قرآن پڑھتے ہیں، اسی طرح پڑھتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ اور اس کا کمال۔ ظاہر ہے جو اللہ کی حفاظت میں ہے اس میں کیسے ایک تنکے کی بھی کمی زیادتی ہو سکتی ہے، ایک نقطے کی بھی کیسے ہو سکتی ہے، اللہ حفاظت کر رہا ہو اور اللہ کی حفاظت میں کیسے گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن معجزہ بن کر آج ہمارے درمیان موجود ہے، اور قرآن کریم آج بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کھا قرآن کے حافظ ہیں۔ اللہ نے عربوں کے دلوں میں بھی قرآن حفظ کرنے کا ذوق رکھا، اور عجم کے دلوں میں بھی جو مومن ہے اس کے دل میں آیا کہ قرآن مجید حفظ کر، اس کے دل میں میں نہیں کر، میرا بچہ کر لے، کسی کو کرا لے، ہماری اولاد نہیں ہو سکی تو پوتروں کو کراؤ، کسی نواسے کو کراؤ، کسی کو کراؤ، ہر فیملی میں کوئی حافظ قرآن ملے گا، ہر خاندان میں کوئی ملے گا۔ اللہ نے دلوں میں اس کی امنگ ڈال دی، تمنا ڈال دی، کیونکہ اسے اپنے کلام کو محفوظ رکھنا ہے اور سینوں میں محفوظ رکھنا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کا انتظام فرما دیا۔ اب لاکھوں کھا حفاظ دنیا میں، آج بھی مصر قرآن مجید کے حافظوں کے اعتبار سے ایک ممتاز ملک ہے، ان میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، عملی اعتبار سے کوتاہیاں آئیں، بہت سی چیزیں ملیں گی آپ کو، بہت سی بدعات اور خرافات بھی مصر میں ہیں جو ہمیں نظر آئیں گی، لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم کا ذوق، قرآن پڑھنے کا ذوق، قرآن یاد کرنے کا ذوق بچے بچے کے دل، بچے بچے کے دل۔ لیبیا کے اندر ہر مسجد میں حفظ قرآن ہو رہا ہے، ہر مسجد کے اندر۔ یہ ملک وہ ہے جس کو چند برس پہلے وہ شخص چلاتا تھا جس کا قرآن پر ہی ایمان نہیں تھا۔ کرنل معمر قذافی کا اعتقاد یہ تھا کہ قرآن پر نظر ثانی کرنے اور اسے بدلنے کی ضرورت ہے، قرآن کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کا یہ عقیدہ تھا۔ اور کرنل معمر قذافی نے ایک کتاب خود لکھی تھی، ایک قانون نامہ بنایا تھا، اس نے ایک کتاب خود لکھی تھی، اسے الکتاب الاخضر کہتا تھا، گرین بک۔ وہ گرین بک کو قرآن کے مساوی اپنی حکومت کے لیے بنا لیا تھا، قرآن کو چھوڑ کر کے، قرآن کے مقابلے میں۔ لیکن ویسے شخص کو تو اللہ تعالیٰ نے ڈرین کے ایک پائپ کے اندر سے کھنچوا کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا، لیکن اس کے ملک میں آج یہ صورتحال ہے کہ مسجد مسجد ہر عمر کا حلقہ حفظ کا لگا ہوا ہے، ہر عمر کا۔ اور اللہ کا کرنا ایسی بہترین، اللہ نے ان کو لغت دی ہے، ایسی بہترین لہجہ اور زبان دیا ہے۔ لیبیائی قراء ایک سے ایک پڑھنے والے، بچے مل جائیں گے، جوان مل جائیں گے، بوڑھے مل جائیں گے، بوڑھوں کے بھی مسجد میں حلقے لگے ہوئے، بوڑھے قرآن حفظ کر رہے ہیں، اور کہیں جوان بیٹھ کے حفظ کر رہے ہیں، کہیں چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر رہے ہیں، گھروں میں، جنگلوں میں، گھروں کے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، جن بستیوں کی ترقی نہیں ہوئی ہے، دیہات ہے، گاؤں ہے، اور کوئی بڑی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی بڑے میاں لے کر کے بچوں کو کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک سے ایک پوری دنیا کے مقابلوں میں فرسٹ آنے کے قابل حفاظ تیار کرتے۔ تو یہ قرآن مجید کا اللہ نے ذوق بنایا ہے، عرب میں بھی ہے، عجم میں بھی ہے۔ کتنے بچے حافظ قرآن، کیسے کیسے بچے حافظ قرآن۔ میں اکثر
سناتا رہتا ہوں، ایک علاقے میں سفر کرتے ہوئے مغرب کی نماز پڑھنے کا وقت ہوا تو ایک مسجد کے مینارے نظر آئے، ہم اس گاؤں میں چلے گئے، اس گاؤں میں جا کر کے نماز مغرب پڑھی۔ نماز مغرب پڑھانے والا ایک نوجوان لڑکا تھا، صورت شکل کے اعتبار سے تو بالکل یعنی جس کو ہم بد شکل کہتے ہیں، اور لیکن صاف ستھرا اچھے کپڑے پہنا ہوا۔ اس نے نماز پڑھائی بالکل عربی لہجے میں، ایسی نماز کہ جو یوں چاہے کہ بھائی یہ فجر ہوتی اور یہ بندہ اور پڑھاتا ہمیں سننے کا موقع۔ بعد میں میرا جی چاہا کہ میں اس کو کچھ ہدیہ دوں۔ نماز کے بعد ان سے ملاقات کی، جب لوگ چلے گئے تو انہوں نے پہلے تو لینے سے انکار کیا، پھر قبول کر لیا، لیکن اس نے اپنے بارے میں بتایا۔ میں کہا کہاں رہتے ہو، کہاں سے پڑھے ہو؟ تھوڑی 2-4 سوالات کرنے سے پتہ چلا کہ وہ جو ہم لوگ سنگ تراش اور لداف کہتے ہیں، جنہیں مسلمان بھی گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، جنہیں اپنے سماج کا حصہ نہیں مانا جاتا دیہاتوں میں، اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی۔ اس کے قبیلے کا کوئی آدمی کالینا میں، بمبئی میں مزدوری کرتا تھا۔ حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم جو مزدوروں پہ محنت فرما رہے تھے، اس میں ان کو وہ مزدور بھی ملا، اس کا ذہن بنا، اس کی ترغیب ہوئی، تو اس نے آ کر اپنے قبیلے کو متوجہ کیا۔ انہوں نے کہا ہمارے خاندان کے اندر 17 حافظ 2 علماء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے، کہاں سے اٹھایا؟ دنیا جس کو حقیر سمجھتی ہے۔ ابھی اتوار کے دن ہمارے ہاں اسی مدرسے کے طلباء کا ختم قرآن ہوا، جو وہاں پر پڑھنے والے طلباء ہیں۔ آج یہاں پر پڑھنے والوں کا نماز کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ تو ان طلباء میں جب میں ان کو اسنادات تقسیم کر رہا تھا، ایک استاد نے اپنے ایک شاگرد کو بتایا کہ یہ 13-14 سال کے قریب ہیں، یہ ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور 4 سال مدرسے میں رہ کر شروع سے اخیر تک حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے، بہترین یاد ہے قرآن مجید، بہترین پڑھتا ہے۔ ابھی تک اس کے گھر میں اس کو پون ہی کہا جاتا ہے، صرف مدرسے میں اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو ابھی تک نام بھی تبدیل نہیں ہوا اور ابھی تک گھرانہ بھی نہیں بدلا، لیکن اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے اس کے سینے کا انتخاب فرما لیا۔ اللہ اکبر، غنی عن العالمین ہے، پورے عالم سے بے نیاز ہے۔ کہاں سے اٹھا کے لائے گا اور کس سے کیا کام لے لے گا ہمیں نہیں معلوم۔ ہم بڑے بڑے ائمہ کی تعریفیں کرتے ہیں اور سن کے خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں گاؤں سے بھی آ کے حرم کے امام بنے ہوئے۔ کہاں سے اللہ نے اٹھایا، کیسے گھرانوں سے اٹھایا، اب کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ بے نیاز ہے۔ ہم بے نیاز بنیں گے تو سب سے بڑا بے نیاز وہ ہے، اور ہم نیاز مند بنیں گے تو پھر وہ عطا کرنے والا ہے، سب سے بڑا داتا ہے، سب سے بڑا دینے والا ہے۔ لیکن ہمارے اندر نیاز مندی ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق او کما قال، اللہ تعالیٰ اس دین کی اگر دیندار حفاظت نہیں کریں گے، اللہ فاسقوں کو کھڑا کر کے ان سے اپنے دین کی حفاظت کرائے گا۔ اللہ دینداروں کا محتاج نہیں ہے کہ دیندار کریں گے تو یہ دین محفوظ رہے گا۔ ہمیں کرنا ہے اپنے کو سعادت مند بنانے کے لیے، تو اس قرآن کریم کی طرف دھیان دیں۔ بہت مالدار لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے بچے اب حافظ نہیں بن رہے، ورنہ ایک وقت وہ تھا کہ مصر کی تاریخ بتاتی ہے کہ بچہ جب تک حافظ نہ بنے کسی کام میں وہ نہیں لگاتے تھے، وہ کوئی تعلیم نہیں دیتے۔ حافظ بننا دوسری تعلیم کے لیے کمپلسری تھا۔ ایک بزرگ کسی مقدمے کے سلسلے میں مصر کی عدالت میں گئے تو جج کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے پیر میں زنجیر، بیڑی کہتے ہیں اس کو، کچھ موٹی لکڑی کے ساتھ باندھ کے رکھ دیا جاتا، لے کے بھاگ نہ سکے اس کو، یہ پڑی ہوئی ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کا مسئلہ جب ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا جج سے کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا اس چھوٹے سے بچے کو اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی؟ اس کا کیا قصور ہے جو سزا دے کر عدالت میں بٹھایا گیا ہے؟ تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے
کہ یہ قصوروار بھی نہیں ہے، ملزم بھی نہیں ہے، مجرم بھی نہیں ہے، قیدی بھی نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ ہمارے خاندان کا اصول ہے جب تک بچہ حافظ قرآن نہیں ہو جاتا اس طرح باندھ کے باپ اپنے قریب میں رکھ لیتا ہے۔ یہ قرآن یاد کر رہا ہے، جس دن حافظ بنے گا ہم اس کی بیڑی کھول دیں گے، اس وقت تک اس کو حافظ بنے گا۔ یہ ہمارے خاندان کا ریت ہے، طریقہ چلا رہا ہے۔ تو لوگ اس طریقے سے قرآن مجید کو بچے بچے کے سینے میں محفوظ کرتے تھے۔ اب بھائی جس کا بچہ ذہین ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کی انکم اچھی ہے، تو انہیں حافظ بنانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی مثال ہے ان میں بھی، لیکن بہت کم۔ ہاں وہ لوگ بنا لیں اپنے بچوں کو حافظ جن کے پاس اسکول ایجوکیشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، فیس نہیں دے سکتے، خرچے نہیں اٹھا سکتے، تو وہ لے جا کے مدرسے میں شریک کریں، اپنے بچوں کو حافظ بنا لیں۔ ہم تو بڑے لوگ ہیں بھائی، ہمارے بچوں کو کیسے؟ میں بنگلور گیا تو ایک صاحب نے کہا کہ ایک مدرسہ ہم لوگوں نے کھولا ہے اور یہ صرف تاجروں کے بچوں کے لیے کھولا ہے، کیونکہ مدرسوں میں کھانے پینے کا معیار ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا کہ جس تصور سے آپ نے یہ کھولا یہ نہیں چلے گا، مدرسہ نہیں چلے گا۔ آپ کے بچے کو بھی غریب کے ساتھ بٹھاؤ تو اللہ دیں گے، اور نہیں تو نہیں دیں گے اللہ پاک۔ یہ غرور نہیں کام آئے گا خدا کے سامنے۔ تمہارے بڑے بچے ہیں، تمہارے پیسے والے، ان کے لیے الگ کھولو، الگ پڑھاؤ۔ اور آج مجھے یہ واقعے کو تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک بھی نہیں چل رہا ہے۔ کھول رہے، پیسہ خرچ کر رہے، لاکھوں خرچ کر رہے، چل نہیں رہا ہے۔ کیسے چلے گا جب آپ اونچ نیچ کرتے ہیں قرآن کے پڑھنے والوں کے درمیان؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی مصیبت میں پردیس میں موت کیوں آئی؟ امام ابو داؤد کو پردیس میں موت کیوں آئی؟ جب ان سے کہا تھا بادشاہ نے کہ شہزادوں کو آپ پڑھائیے، امام بخاری نے فرمایا ضرور پڑھاؤں گا، مگر یہاں بھیج دیجیے گا، میں آ کے نہیں پڑھاؤں گا۔ تو کہا بھیج دوں گا، مگر ان کے لیے کچھ قالینیں بچھائی جائیں گی، پردے لگائے جائیں گے، اس کی اجازت دے دیجیے۔ تو امام بخاری نے فرمایا حدیث رسول پڑھنے والوں کو دو نظر سے نہیں دیکھ سکتا میں، لہٰذا میں یہ تفریق نہیں کروں گا، یا تو سب کے لیے کرو ٹھاٹ، یا تو پھر اپنے بچوں کے لیے بھی وہ بوریا برداشت کر لو، چٹائی برداشت کر لو۔ بادشاہ کو غصہ آیا تو بادشاہ نے ان کو شہر بدر کر دیا، نکل کے چلے گئے اور دوسرے علاقے نیشاپور جانے کا ارادہ کیا، بخارا سے نکل کے نیشاپور جانے کا ارادہ کیا۔ نیشاپور میں ان کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پھیلا دی گئی، تو وہاں کے کچھ علماء نے کہا کہ آنے دیں گے، کچھ نے کہا کہ نہیں آنے دیں گے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں قرآن کے بارے میں۔ یہ اختلاف کی وجہ سے انہوں نے نیشاپور کے باہر اپنے ماموں کے گھر میں قیام کر لیا۔ خرتنک اس گاؤں کا نام تھا، اس گاؤں میں ٹھہر گئے اپنے ماموں کے گھر میں۔ رمضان وہاں پر گزارا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور رمضان کے اختتام پر اطلاع ملی کہ نیشاپور میں غلط فہمیاں دور ہو گئیں اور وہ سب آپ کو ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں، بلانا چاہ رہے ہیں، اب آپ آ جائیے شہر کے اندر۔ لیکن دل ٹوٹ چکا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عید کی رات تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں نے کہا کہ اچھا ہے وہاں چلے جائیے، لوگوں کو نفع ہوگا، گاؤں میں کون آپ سے سیکھے گا۔ تو آپ اٹھے، تیار ہوئے، کپڑے پہنے، امامہ باندھا، سواری لائی گئی اور آپ سواری کے قریب گئے، چڑھ نہیں پائے۔ فرمایا کہ مجھے لٹا دو، اور زبان سے دعا نکلی کہ اللہم ذاقت لی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک۔ اللہ زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، اب مجھے اپنے یہاں بلا لیجیے۔ پھر وہ لیٹے اور ان کا انتقال ہو گیا عید کی رات میں، رمضان گزرنے کے بعد۔ امام بخاری کو یہ مصیبت صرف اس لیے آئی کہ مالداروں کے لیے الگ انتظام اور غریبوں کے لیے الگ انتظام دین کے علم میں نہیں کیا جائے۔ اگر یہ غرور رکھتے ہو تو محروم ہونے کو پسند کرو، ہم لیکن اس کو نہیں کریں گے۔ آج یہ ہے، لیکن جن لوگوں نے ایسا غرور نہیں کیا، ماشاءاللہ ان کے بچے پڑھ کے عالم بن کے حافظ بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے، عالم نہیں بنے تو بہت سے حافظ بن گئے الحمدللہ۔ پھر انہوں نے اپنے دوسرے لائنوں میں ان کو پڑھایا لکھایا، لیکن انہوں نے اپنے مالدار ہونے کو بیچ میں آنے نہیں دیا اس شرف کو حاصل کرنے کے واسطے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی بے نیازی کا تجربہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ بے نیاز ہے، کس وادی میں ہلاک ہو جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، بے نیاز ہے۔ چھوٹے بننا چاہیے،
بندے بننا چاہیے، عاجزی پیدا کرنا چاہیے. کتنی اللہ دولت دے دے، بندگی پر فرق نہیں پڑنا چاہیے. اپنے عاجزی اور اپنے عبدیت متاثر نہیں ہونی چاہیے. کروڑوں پتی بن جاؤ. آج بھی اللہ کے کتنے بندے ہیں. عثمان غنی کی کتنی دولت تھی، آج حساب لگا جائے تو 10 ٹاپرز میں شمار ہو سکتے تھے دنیا کی. لیکن کیا ان کو غرور آیا؟ کیا ان کو غرور آیا؟ کبھی ان کے دل میں اپنی بڑائی کا کوئی احساس ہوا کہ میں مالدار آدمی ہوں؟ کبھی خیال نہیں. تربیت ہو گئی تھی، اسلام ذہن میں بیٹھ گیا تھا، اور اسلام کسی کو متکبر بننے نہیں دیتا. تو اس لیے میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ آپ حضرات بھی جن کو موقع ہو نماز کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جائیں. میں نے آج اس عنوان پہ بیان تو ابھی کر دیا ہوں. اب نماز کے بعد انشاءاللہ 31 طلبہ قرآن مجید کا حفظ مکمل کر رہے ہیں. چونکہ جلسے ولسے کرنے کا موقع نہیں ہے تو میں نے کہا کہ مجمع جمعہ ہی میں ان کا ختم کرا دیا جائے. چنانچہ 30 طالب علموں کا گزشتہ اتوار کو مدرسے کے اجتماع میں ہو گیا. اب یہاں اسی اجتماع میں جمعے کے بعد انشاءاللہ ان کو آخری پڑھا دیں گے سبق، اور پھر اس کے بعد ان کو سند دے دیں گے. تھوڑی دیر آپ حضرات اس مبارک مجلس میں شریک رہیں. قیامت میں بھی اللہ ایک مجلس حافظوں کے اکرام کے لیے مقرر کرے گا. اس میں حافظوں کا اکرام اللہ کریں گے. جہاں انبیاء ہوں گے، شہداء، صالحین سب ہوں گے. ہم آپ بھی ہوں گے، جا کہاں سکیں گے محشر سے. سب کی موجودگی میں اللہ ان کا اکرام کرے گا. ایک چھوٹا سا اکرام ہم کرتے ہیں مدرسوں سے تاکہ بچوں کے دل بڑے ہوں اور انہیں اپنے بارے میں سمجھ میں آئے کہ ہمیں اللہ نے کوئی عزت و شرف عطا فرمایا. تو اس لیے ان کا ختم قرآن نماز کے بعد کرا کے مختصر پروگرام ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں. جو بیان کرنا تھا میں نے اسی وقت بیان کر دیا. یہ مختصر بات ہے، ورنہ قرآن کے بارے میں گھنٹوں چاہیے کہ ہم اس کی حقیقت بتائیں اور اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے قیامت آ جائے گی، قرآن کے علوم ختم نہیں ہوں گے، اور علماء کے سینے سیر نہیں ہوں گے قرآن کے سمجھنے سے اور قرآن کے علم سے برکات حاصل کرنے سے. قیامت تک نہیں ختم ہونے والے ہیں. تو ہم کیا تھوڑی دیر میں بیان کریں گے؟ بس میں نے آج کے بیان کو بدل کے اسی عنوان پہ کر دیا کہ قرآن کی عظمت کو سمجھو. بہت بچے نوجوان بیکار ہیں، اگر وہ فضول کاموں کو چھوڑ کر قرآن حفظ کرنا چاہیں بآسانی کر لیں گے. ذہین بچے ہیں لیکن فضولیات میں مبتلا ہیں، ادھر ادھر ہی ہاں ٹھٹے میں لگا رہے ہیں ٹائم. یہ لگاؤ. کئی بچے ایسے ہیں جو کالج کرتے ہوئے حافظ بن گئے، ان کے اپنے شوق سے بن گئے. آپ میں کتنے بچے ہیں جو بن سکتے ہیں؟ بنیے. اللہ تعالیٰ شرف توفیق دے، فکر پیدا ہو جائے، برابر کر سکتے ہیں. آپ کوئی مایوس نہیں. اللہ نے قرآن پر کسی کی اجارہ داری نہیں رکھی. وہ خود اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یاد کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ مدکر عربی میں مذکر ہے، جس کے معنی ہیں یاد کرنے والا. یاد کرنے والا ہے، نصیحت حاصل کرنے والا ہے. دو معنی بھی نکل سکتے ہیں اس سے. اللہ نے آسان کر دیا. اس لیے قرآن مجید کو ہمارے بچے حفظ کریں. ہماری عورتوں کو، گھر میں بہت سی عورتیں بیکار ہیں، آپ ان کو ترغیب دیں کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید حفظ کریں تھوڑا تھوڑا. 3 آیتیں روز یاد کریں گے تو 10 سال میں حافظ بن جائیں گے. کیا ہوا اگر کوئی عورت 10 سال میں حافظ بن جائے اور قیامت میں حافظوں کے ساتھ اٹھ جائے؟ 3 آیتیں. کوشش و فکر کرنے سے سب ہوتا. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کا بھی وصال ہوا رمضان میں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں حافظ ہوں. انہوں نے خود حفظ کیا اپنے شوق سے عالم بننے کے بعد. پھر انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو سب کو حافظ بناؤں گا. چنانچہ ان کا بچہ جب پڑھنے کے قابل ہوا تو بڑے بیٹے کو حفظ کرانا شروع کیا، اور دارالعلوم میں اسباق پڑھانا ہوتا تھا، اس کے لیے مطالعہ کرنا ہوتا تھا. بڑے مصنف تھے، بڑی بڑی تحقیقی کتابیں لکھ رہے تھے. تو وہ بچے کو اتنا ٹائم دینا مشکل ہو رہا تھا. تو فرمایا کہ میں تو نہیں کر سکوں گا ان کو حافظ بنانے کا کام، تو ایک ترکیب کرنا چاہیے. کیا ترکیب کرے؟ بیوی کو بنا دیتا ہوں حافظ، اب میں سبق دے دیا کروں گا، وہ باقی کام کر لیا کرے گی. چنانچہ اپنی بیوی کو حافظ بنایا. جب وہ حافظ ہو گئیں تو بچے ان کے حوالے کیے. بڑے بیٹے کو خود حافظ بنایا، باقی سب بچوں کو ان کی اہلیہ نے حافظ بنا دیا. انہوں نے حافظ بنا دیا. سب کے سب حافظ قرآن گھر میں. میاں بھی تو بڑی بڑی عمروں میں جا کے جب شوق پیدا ہو تو یہ ہو سکتا ہے. تو ہماری عورتیں بیکار لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، فونوں پہ
غیروں کے قصوں میں اپنے گھر برباد کرنے میں مصروف ہیں، اس کے بجائے قرآن حفظ کریں تھوڑا تھوڑا کر کے، اس کے بجائے اللہ ان کو قرآن کا ذوق دے دے، قرآن جیسی لذیذ نعمت کی حلاوت اور لذت نصیب فرما دے جس میں رات بیت جاتی تھی اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کیا ہوا، تو کہا قرآن کے پڑھنے میں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا، ایسے ایسے گزر جاتی راتیں۔ اور آج یہ قرآن ہمارے لیے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کہ قرآن میں ہمیں پڑھیں، ایک پارہ ہی روز پڑھ لیں، آدھا پڑھ لیں، اتنی بھی دلچسپی نہیں رہی۔ تو میں عرض کروں گا اس موقع پر آپ سے کہ سب مل کر کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید سے عاشقانہ تعلق رکھیں گے، وہ تعلق جو نبی نے دعا میں مانگا ہے کہ اے اللہ قرآن کی محبت کو میرے خون کے قطروں میں اور میرے گوشت کے نسوں میں داخل کر دے، وہ محبت ہم پیدا کریں قرآن کی اپنے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو بھی شرف قبول عطا فرمائے۔ الحمدللہ ادارہ اشرف العلوم سے 1200 کے قریب بچے اب تک حافظ ہو چکے، ان میں سے 500 اس مسجد میں حافظ ہوئے۔ 500 کو اس مسجد کا یہ شرف ہے کہ اس میں 500 بچے اب تک حافظ قرآن بن چکے ہیں اور بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔